بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں طارق محمود اعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیکس ود ٹی ایم اعوان۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم آپ کے لیے روزمرہ کے اہم موضوعات، دینی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی، سماجی موضوعات کے ساتھ آیا کریں گے، اور کچھ سلسلہ ہم نے شروع کر بھی دیا۔ تو آج ہم جس ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ اور متنازع موضوع پر، یعنی پائی کوئن اور کرپٹو کرنسی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پائی کوئن کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، اور کیا اسلام میں اس کا استعمال جائز ہے، نمبر 4۔ مزید یہ کہ دنیا کے کون کون سے ممالک میں کرپٹو کرنسی قانونی ہے، اور اسلامی دنیا میں اس کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ 4 اہم نکات ہیں جن کو اب آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ عام عوام کی فہم کے لیے، ان کے نالج کے لیے، یہ جو میں نے اپنی ریسرچ کی، جو میں نے مواد اکٹھا کیے، وہ آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ اس موضوع کو ضرور سنیں۔ شکریہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پائی کوئن ایک نئی کرپٹو کرنسی ہے جس کا آغاز 2019 میں ایرکس اور سوہان نے کیا۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں لوگوں کو بلاک چین ٹیکنالوجی سے متعارف کرانا تھا، اور انہیں موبائل فون کے ذریعے سکے مائن کرنے کی سہولت فراہم کرنا، اور اس موبائل کے اوپر ہی فون کے ذریعے مائن کر سکتے تھے۔ لوگوں کو یہ یعنی سکھایا گیا، اور اس میں کوئی بڑا ہارڈ ویئر یا مہنگا سامان بھی نہیں چاہیے تھا۔ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹلائز کرنسی ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ کرنسی غیر ملکی ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، یعنی اس کا انتظام کسی ایک ادارے یا حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ مشہور و معروف جو کرنسی اس وقت ہے، اس کا نام ہے بٹ کوائن، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی اور کرنسیز ہیں، جیسے ایتھریم، لائٹ کوئن اور پائی کوئن وغیرہ۔ پائی کوئن کیسے کام کرتا ہے، آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ پائی کوئن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو موبائل فون کے ذریعے مائن کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ اس میں آپ کو کوئی خاص مشین یا طاقتور ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ کو پائی کوئن کی ایپ انسٹال کرنی ہوتی ہے، اور پھر آپ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ایپ کو فعال کر کے سکے کما سکتے ہیں۔ پائی کوئن کا مائننگ پروسیس توانائی کی کم کھپت کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسے بہت منفرد بناتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو بلاک چین ٹیکنالوجی سے متعارف کرانا ہے اور انہیں کرپٹو کرنسی کے فوائد سے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن چونکہ پائی کوئن ابھی تک مارکیٹ میں مکمل طور پر متعارف نہیں ہوا، اس کی قیمت اور استعمال کے بارے میں کوئی واضح تصویر نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کرپٹو کرنسی اور اسلام، جائز یا ناجائز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پائی کوئن اور دیگر کرپٹو کرنسیز اسلام میں جائز ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ ناظرین، علماء کرام نے کرپٹو کرنسی کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب سب سے بڑے مفتی جو ہیں ہمارے اس وقت پاکستان میں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کرپٹو کرنسی کے بارے میں اپنے فتاویٰ میں کہا ہے کہ اگر کرپٹو کرنسی کا استعمال صحیح مقصد کے لیے کیا جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ مفتی عبدالرزاق کا بھی کہنا ہے کہ جب تک کرپٹو کرنسی کی حقیقت واضح نہ ہو جائے اور اس کا استعمال کسی حرام مقصد کے لیے نہ ہو، تب تک اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اس کے حق میں آ گئے۔ تو کرپٹو کرنسی اور اسلامی ممالک میں اس کی قانونی حیثیت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ کرپٹو کرنسی کس کس ملک میں قانونی ہے اور اسلامی ممالک میں اس کا کیا حال ہے۔ یہ آخری جو ہمارا ٹاپک ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کچھ ایسے ممالک کی جہاں کرپٹو کرنسی قانونی ہے۔ امریکہ میں کرپٹو کرنسی جو ہے نا، وہ اس کی ٹریڈنگ جو ہے نا قانونی ہے، اور اسے سرمایہ کاری کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جاپان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، اور وہاں کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کی اجازت ہے۔ یورپی یونین بیشتر یورپی ممالک میں کرپٹو کرنسی قانونی ہے، اور یہاں اس کی ٹریڈنگ کی بھی اجازت ہے۔ چین نے ابھی تک کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل نہیں دی، اور یہاں اس نے پابندی لگائی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی۔ اسلامی ممالک میں کیا کرپٹو کرنسی کی کیا حیثیت ہے؟ جائز ہے، کر رہے ہیں، اسے قانونی شکل دی ہے
یا نہیں۔ پاکستان کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ تو محترم دوستو، پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت پر مرکزی بینک جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور حکومت اس کے بارے میں مزید تحقیق کر رہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ورک کرتی ہے، کیا اس سے ریاست کو کچھ فائدہ ہے۔ اس میں ابھی انہوں نے قانون سازی نہیں کی۔ سعودی عرب میں کرپٹو کرنسی کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ جی ہاں، صحیح سن رہے ہیں، سعودی عرب میں یہ حرام ہے، غیر قانونی ہے۔ متحدہ عرب امارات UAE نے بھی کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دے رکھی ہے، اور وہاں اس کی خرید و فروخت کی اجازت ہے۔ دبئی ہے، بہت بڑا انڈسٹریل ہب ہے، اور وہاں بڑے بڑے سب سے بڑی کمپنی کے وہاں دفاتر ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے، وہاں کرپٹو کرنسی کا یہ جو بٹ کوائن وغیرہ کا کاروبار کی اجازت ہے۔ ٹرکی میں بھی کرپٹو کرنسی کی قانونی قرار دیا گیا ہے، اور وہاں اس پر استعمال عام ہو چکا ہے۔ اب ملائیشیا کی بات کر لیں تو ملائیشیا میں بھی اس کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے، اسے قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اب پائی کوئن پر مختلف علماء کی جو آراء ہیں وہ آپ نے سن لی، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپٹو کرنسی جب تک اس کے مقاصد اور جب تک اس کی واضح صورت سامنے نہیں آتی اور اس کی مارکیٹ میں قیمت مستحکم نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں، اس کے جائز ہونے کے بارے میں ابھی وہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی حرام بھی انہوں نے قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو مفتی تقی عثمانی اور مفتی عبدالرزاق کا میں نے کوڈ کیا ہے، تو انہوں نے محتاط انداز میں یہ بات کی، لیکن اگر اس کا استعمال کسی حرام مقصد کے لیے نہ ہو اور اس کی ٹریڈنگ میں کسی قسم کا دھوکہ دہی یا سود شامل نہ ہو تو کچھ علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اب ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ اب آخرکار پائی کوئن کا استعمال اس وقت تک جائز نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کا مقصد اور استعمال مکمل طور پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کی مارکیٹ میں قیمت مستحکم نہیں ہے اور اس کی حیثیت ابھی تک متنازع ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، جس میں ہم نے پائی کوئن اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں اہم معلومات اور اسلامی موقع پر روشنی ڈالی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا تو برائے کرم اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل اسپیکس ود TM اوان کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملے۔ آخر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ نے پائی کوئن یا دیگر کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں؟ جی، صحیح سنا آپ نے، کہ آپ کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ برائے کرم کمنٹ سیکشن میں اس میں رائے کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ بیل آئیکن اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ شکریہ، والسلام۔